میں بے گناہ لوگوں کی جو ہے وہ جان جاتی ہے۔ اب اس کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چین کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ گوادر پورٹ ان کو چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ ایک ایسی ہے جس میں ان کو معاشی لحاظ سے کم ان کا اخراجات کر کے وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ پڑے رہ گئے، ہم لوگ ان سب کو اپنی طرف نہیں کر سکتے تھے۔ انیکا، اس پہ دیکھیں اکومولیٹو مسٹیکس ہیں ٹو بی ویری آنےسٹ۔ ابھی جو بلوچستان ہے دس از پرائمریلی اے بگ پولیٹیکل پرابلم ہے۔ خراب کیا ہے کہ ہم نے چین کے سی پیک کا ہم نے اس کے ساتھ ڈھنڈورا پیٹا کہ ہم اس کو بلوچستان کی یہ ہمارا فرنٹیئر ہے، یہ ہمیں جناب پتہ نہیں کیا، اور پھر ہم نے اس سے بے دلی میں چلے گئے۔ اور سی پیک پھر کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہونے کے بعد اور پاکستان کا غیر مشروط دوست ہونے کے ناطے ہر پلیٹ فارم کے اوپر حال ہوتی ہے جس کے اندر عموماً حالات جو ہیں وہ ایک ایسی طرف چل نکلتے ہیں کہ جہاں پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی مکمل طور کے پر حمایت کی گئی ہے چین کی جانب سے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ کسی بھی معاملے کے اوپر اگر پاکستان مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو ایک ہی ملک ہے جسے زیادہ انتہائی تشویش جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ چائنا ہی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے، اور اس کے اندر ہم بالکل یہ بات کہتے ہیں کہ ریاست کی بھی غلطیاں ہیں، محرومیوں کا ازالہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ بھی حل نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ اٹھیں اور ہتھیار اٹھا لیں اور پھر نہتے لوگوں کو قتل و غارت ان کا شروع کر دیں، اور پھر ایک آزاد ملک کی جو ہے وہ رٹ لگا لے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بالکل وہ اس وجہ سے ہے آزاد وطن کی جو باتیں ہیں، ظاہر ہے وہ پیسہ باہر سے آتا ہے۔ بہرحال بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے یہ بات تو طے ہے، لیکن اس کے اندر جب یہی سوال جو ہے وہ چائنا کے سفارتکار کے سامنے رکھا گیا کہ ہم یعنی پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی اندر سے بھی ناکامیاں ہیں، لیکن اب اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کیا سوچتا ہے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن چائنا کیا سوچتا ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے، تو چائنا کے جو سفارتکار ہیں ان کی جانب سے بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا گیا۔ ان کی جانب سے انہوں نے تمام صورتحال کا جو منظرنامہ ہے انہیں کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت بن چکی ہے، اور 2010 کے بعد سے جو بیک ٹو بیک دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، چین کو انتہائی تشویش ہے، کیونکہ چین کا ایک اہم تصویراتی پارٹنر بھی ہے، دوست بھی ہے، اور چین کی بڑی انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر ہے۔ اس میں چائنا کی جانب سے جو گفتگو کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ چائنا یہ سمجھتا ہے، یا چائنا کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو سال ڈیٹ گزرا ہے اس کے اندر پاکستان نے معاشی طور کے پر مستحکم ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، یعنی چائنا نے یہ کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ بڑے آپ اسے کہہ لیں کہ ان کو روزگار مل گیا۔ وہاں پر جب تامل باغی تھے انہوں نے ایک طویل عرصے تک اپنی جو ریاست ہے ان کے اگینسٹ کارروائی جنگیں جو ہیں وہ لڑی، مگر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ پریویل کر گئی جیت کے۔ اس کے اندر جو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ پاکستان کی افواج کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، ڈرون کا استعمال بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کے گو کے جوان شہید ہوتے ہیں جن کا نمبر 1 2 ہے، 5 ہے، 6 ہے، یہ تعداد اس کا بیک اپ بھی موجود ہے، مگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا بیک اپ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اب ہم جو تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر فتنۃ الخوارج کے لوگ 10 مارے گئے ہیں، 12 مارے گئے، اب روز کوئی نہ کوئی ایسی خبریں جو ہیں وہ آتی ہیں کہ اتنے دہشت گردوں نے جہنم حاصل کیا گیا، اتنوں کو کر دیا گیا، بلوچستان سے بھی آنے شروع ہو گئی ہیں۔ تو ان کا جو بیک اپ ہوتا ہے ان تنظیموں کا، ظاہر انہوں نے نئے جوان بچوں کا برین واش کرنا ہوتا ہے تو انہیں بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ ریاست کے پاس تو بہرحال مین پاور ہوتی ہے، ان کے پاس بیک اپ ہوتا ہے۔ تو جب چین یہ سمجھتا ہے کہ جب بیک ٹو بیک ان دہشت گردوں کے اوپر حملے کیے جائیں گے، جو پالیسی ابھی ریاست پاکستان کی ہے، تو اس سے یہ بہتر ہو جائے گا کہ یہ جو دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں ان کے جو خطرات ہیں اور ان کی جو مین پاور ہے اس کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچے گا، اور یہ پھر لو پروفائل ہوتے رہیں گے۔ یہ تمام تر تجزیہ چائنا کی جو سفارتکار ہے پاکستان میں ان کی جانب سے رکھا گیا، اور ظاہر ہے یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ اب کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور گو کہ کچھ دنوں میں ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑ جہاں تو دو ملک آپس میں لڑ رہے ہوں وہاں تو چلو ٹھیک ہے۔ گوئبلز کی اس بات کو جو کہ ہٹلر نے کہا کہ وزیر تھا، اس نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ آپ کو سچ محسوس ہونے لگے، اتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے۔ لیکن وہ دو جنگوں کی بات تھی، دو ملکوں کی بات تھی، آپس میں جنگیں تھیں۔ لیکن جب کسی ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال پیش ہو جائے کہ جہاں آپ کو اس علاقے کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کرنا ہو، ایسے نہیں
کہ لوگوں کو وہاں سے ختم کر دیا جائے اور صرف زمین آپ نے حاصل کرنی ہے، جو کہ عموماً کلونیل پاورز کی اسٹریٹجک صورتحال تھی، تو پھر تو آپ کو کم از کم وہاں کے اس علاقے کے حالات، واقعات، تاریخ، خد و خال اور لوگوں کے بارے میں بالکل صحیح علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہاں آپ ریاست جو ہوتی ہے وہ وہاں پر قتل عام کے لیے نہیں جاتی، بلکہ اس علاقے کے اندر امن عام کام کرنے کے لیے جاتی ہے. اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں صرف اور صرف جھوٹ اور جہالت کی بادشاہت پیدا ہو گئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹولہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا ہے. یہاں تک کہ ایون ہمارا جو مین پریس ہے اس کے اندر بھی جو لوگ بلوچستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ یا تو انٹرسٹڈ پارٹی ہوتے ہیں یا پھر ان کو بالکل بلوچستان کے بارے میں اس کا علم نہیں ہوگا. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس جو تھا وہ مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا تھا، اور اس کے بارے میں ایک بات جو ہے اب طے ہے اور کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو پریس تھا یا اس وقت کے جو دانشور تھے وہ مشرقی پاکستان سے بالکل بے خبر تھے. میں نے بارہا اس کتاب کا ذکر کیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین کی ٹریجڈی، اور پھر ہم نے جو آس لگائی تھی اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے چین کے ساتھ جو کچھ ہم نے سوچا تھا اس کے بارے میں ہمیں امریکیوں نے جب ہمارے کان کھینچنے شروع کیے تو ہم پیچھے ہٹ گئے. 1992 میں جب سنگار ہاؤسنگ اسکیم بنی ہے تو اس کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ بلوچ گوادر جو ہے آئندہ کا ایک دبئی ہوگا. اس وقت دبئی کچھ نہیں تھا، دبئی تو 2006 کے بعد کہیں بلٹ اپ ہونا شروع ہے. اس میں سنگار ہاؤسنگ میں 18 پلاٹ جو تھے بے نظیر کے تھے، نواز شریف کے بھی اتنے پلاٹ تھے، اشوانی نے اپنا 5-6 ایکڑ کا پلاٹ لیا ہوا تھا جس پہ وہ بن گیا نیول ہیڈ کوارٹر، وہاں بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے پھر ہم نے کہا کہ نہیں چائنا کو نہیں دیتے، سنگاپور کو دے دیا، پھر ہم نے چین کے بعد واپس آ گئے. پورے کا پورا ایمفسس یہ تھا کہ 50,000 کے قریب بلوچ جو گوادر میں رہتے تھے، 50,000 سے بھی کم کی آبادی. میں پہلی دفعہ 1982 میں گوادر میں گیا ہوں تو اس گوادر کے اندر ایک اتنا چھوٹا سا ڈھکا ہوا بازار ہوتا تھا اور ایک 6 گھنٹے کے لیے بجلی آتی تھی، اور جس جگہ میں رہا تھا ایجوکیشن ریسٹ ہاؤس تھا اس کے سامنے وہ جو بجلی کا جو جنریٹر چلتا تھا اس کی اتنی آواز ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے اچھی طرح عادت پڑ گئی. اور میں اس وقت جو یونائیٹڈ نیشن فنڈ فار ڈرگ یوز کنٹرول کے ساتھ تھا، میرے ساتھ ایک دوست ہمارا جو کلیگ تھا جرمن ہنس پیلمن تھا. اس گوادر کو سونے کا بنایا جا سکتا تھا، اور ان کی پلان بھی یہی تھا کہ اس کا ایک ریورس آسموسس پلانٹ لگایا جائے گا تاکہ ان کو پانی دیا جائے. پھر اس کے بعد ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے مفت بجلی دی جائے اور پورے کا پورا علاقہ جو ہے شاندار قسم کے ایک تقسیم کر دیا جائے جہاں پہ ہم ماہی گیروں کو بھی فیسلٹیز دیں. باقی ہم نے اس پورے کے پورے پروجیکٹ کو تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے وہاں پر پلانٹ لگایا بجلی کا، آج تک ہم اس کے ٹیرف طے نہیں کر سکے تاکہ بجلی ملے. پورے پاکستان سے پراپرٹی مافیا جو تھا وہ کودا ہے وہاں پر جا کے، اور ادھر جا کے انہوں نے یہاں پر لاہور کے ہر دروازے کے بعد گوادر میں ہم کو پلاٹ لے کے دیتے ہیں، اور وہاں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے سب. آپ سوچیں کہ تیل جب نکلا تھا قطر میں، کویت میں، بحرین میں، تو سب سے پہلے سیف گارڈ ان کو یہ کیا تھا کہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں، کم از کم نیشنلٹیز نہ دیں تاکہ آپ اپنی اس دولت کو ٹھیک سے. آج دیکھیں آج دبئی میں تیل نہیں ہے لیکن دبئی میں دنیا جہان کی نیشنلٹی وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے. ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے کہا نہیں جاؤ قبضہ، یہ تو ملک کا کمال ہے، تو ہم وہاں چلے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک جگہ پہ اتنے جہاں سے 50,000 لوگ ہوں اور وہاں کو 5-7 لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنے پلاٹ خریدنا شروع کر دور دور تک، تو وہ تو کہیں گے نا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے.